بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 جمادی الاولیٰ نمبر 1 اسلامی تاریخ غزوہ بدر۔ مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے مشرکین مکہ 1000 کا فوجی لشکر لے کر مکہ سے نکلے۔ سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے، جن کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی، اور ان کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ میدان بدر میں حق و باطل کی پہلی جنگ تھی۔ مشرکین نے پہلے ہی سے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خشک ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، جہاں وضو اور غسل حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی پانی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرمائی، جس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں، میدان جنگ بھی مناسب ہو گیا اور مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قید کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ہوا میں نظام قدرت۔ ہوا میں اللہ کا نظام قدرت دیکھو کہ اس نے ہوا پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیسی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ ابر بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، پھر ان بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہاڑوں، آبادیوں اور جنگلوں میں بارش برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہوا پر یہ ڈیوٹی نہ لگاتا تو بادل پانی کے بوجھ سے بوجھل ہو کر ایک ہی جگہ ٹھہرے رہتے اور ہمارے باغات اور کھیتیاں سوکھے رہ کر ضائع ہو جاتے۔ یقیناً وہ بڑی عظیم ذات ہے جس کا حکم ہوا اور بادلوں پر بھی چلتا ہے۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں جمعہ کا خطبہ سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن امام جب خطبہ دے اس وقت اگر تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ چپ رہو، بات مت کرو، تو تم نے بھی غلط کام کیا۔ جمعہ کی نماز سے پہلے امام کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا واجب اور ضروری ہے، حتیٰ کہ دوسرے کو خاموش رہنے کے لیے بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں خوشبو کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا کوئی ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، شراب، مردار اور خنزیر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، مردار اور اس کی قیمت، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا اور آخرت کی تلاش کا عجیب معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو یہ دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو تو برے حال میں ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جل کر انتہائی کالے ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا، تو اس طرح وہ نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگ آتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، قے یعنی الٹی کے ذریعے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے یعنی الٹی کی اور پھر وضو فرمایا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔